بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تعالی سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو اپنی امان میں رکھے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ قربانی کے دنیاوی فائدے ہیں۔ محترم سامعین، قربانی اللہ کی رضا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ محترم سامعین، قربانی کا آخرت میں فائدہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثلا غریب کو یہاں تک کہ غیر مسلموں کو بھی گوشت کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جانور پالنے والوں کو، غرباء کو بھی اچھی خاصی رقم نفع میں مل جاتی ہے۔ جانوروں کے جو کاروبار کرتے ہیں بیوپاری بھی بقرہ عید کے اوپر بہت سا نفع کما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اندازہ کیجئے، جس طرح جانور کو لوڈ کرنے والے رکشے اور گاڑیاں وغیرہ ان کو لوڈ کر لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں ان قربانی کی برکت کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قصاب حضرات ہیں ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ اس موقع کے اوپر ان کی بھی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے، وہ عید بقرہ پہ بہت اچھی خاصی رقم بنا لیتے ہیں۔ اس قربانی کے فائدے میں جو چمڑا نکلتا ہے جانوروں سے، اس کو بھی جو کاروبار کرتے ہیں چمڑے کا، ان کو بھی اس کا نفع مل جاتا ہے، ان کو بھی روزگار ملتا ہے۔ اسی طرح چمڑے کے جو لے کے جانے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، لوڈ کر کے لے جاتے ہیں، ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزی عطا فرما دیتے ہیں، ان کو بھی کرائے کی مد میں رقم مل جاتی ہے۔ محترم سامعین، اس قربانی کے فائدے دیکھیں آپ۔ اسی طرح جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، گھاس چارہ جو فصل کاشت کرتے ہیں، اور اسی طرح جو بیچنے والے ہوتے ہیں، گھاس کو بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے ان کو بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ چمڑا فیکٹری میں جاتا ہے، جن کی وجہ سے ہزاروں مزدوروں کو روزگار ملتا ہے، اور ان چمڑوں کے وجہ سے اور بھی بہت ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں کارخانے کے اندر۔ ہم اس میں سے استعمال کرتے ہیں، جیسے جوتے وغیرہ، بیگ اور کمبل وغیرہ، یہ استعمال ہوتی ہیں، یہ چمڑے میں سے ہی نکلتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا جو ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ جو لوگ ان کا کاروبار کرتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا، معلومات ہوگی۔ حاصل یہ ہے کہ اس میں انسانیت کا نفع ہی نفع ہے، یہاں تک کہ جانوروں کی ہڈیاں، آنتیں، چربی بھی استعمال میں آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی اس سے نفع ملتا ہے، روزگار ملتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے اندر حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر اللہ کے حکم کو، بغیر کسی بات کیے اور بغیر اس میں سوچ و بچار کیے ہوئے اللہ کے حکم کو مان کر اس پر عمل کرتے جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنورتی جائے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی رضا ہمیں مل جائے۔ قربانی کا سبق یہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مان کر اپنے پیارے بیٹے کو جو ہے اللہ کے حضور پیش کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور اس طرح سے تھا کہ یہ جانور ذبح کیے جائیں تاکہ جو ہے میرا حکم بھی پورا ہو جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔